فضائی آلودگی کے باعث ایک دن میں لاہور کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 19,000 مریض داخل ہوئے۔ لاہور بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 485 ریکارڈ، جبکہ پنجاب حکومت کی طرف سے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموک گنز کا استعمال، کارخانوں اور بھٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چسکا اور سنسنی فروشی ہے، چسکا فروشی خاص طور پہ ہمارے چینل پہ، سیاست، سنسنی، یہ وہ وغیرہ، اس نے ہمارے ویورز کا بھی ٹیسٹ کافی حد تک اس کو متاثر کیا ہے۔ جواب ذرا تھوڑا بورنگ ہے، لیکن میں ویورز سے گزارش کروں گا کہ اس کو برداشت کر لیں۔ پہلی بات جو آپ نے کی ہے آلودگی، فضائی آلودگی، پاکستان میں مجھے کوئی چیز بتاؤ جو آلودہ نہیں ہے۔ کیا صرف فضا؟ ہمارے مزاج، ہماری اخلاقیات، ہماری سو کالڈ سیاسیات، ہمارا چلن، ہمارے رویے، ہمارے تعلقات، کون سی چیز ہے جس میں آپ کو پاکیزگی دکھائی دیتی ہے؟ میں یہ کوئی فرمان نہیں جاری کر رہا، میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے صرف 1-2 چیزیں گنوا دو جو آلودگی سے پاک ہوں۔ آپ کے رویے، پڑوس کے ساتھ، عوام کے ساتھ، انتظامیہ کے رویے، مختلف اداروں کے رویے، کوئی شے مجھے بتا دو جو آلودگی سے پاک ہو، کوئی پاک رویہ، وہ آپ کی اشرافیہ ہو یا عوام ہو، وہ میں ہوں یا آپ، بتاؤ مجھے جینونیس۔ آلودگی آپ کی تاریخ میں جو پڑھاتے ہو جھوٹ، حقائق ہیں ہی نہیں، مس کرتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں شہروں کے۔ او خدا کا خوف کرو، یہ تاریخ ہوتی ہے بھائی، اس کے یہ مت کرو۔ قائد اعظم کی بات پہ عمل کرنا نہیں، مال روڈ کو شہراہ قائد اعظم، کیا ہو تم؟ ہر جگہ پہ آلودگی۔ اچھا، جواب اس کا ذرا بورنگ ہے، لیکن اگر ہمت کریں ہمارے ویورز، وہ برداشت کر لیں اس کو۔ ہمارا ایک دوست ہے، بہت پیارے، میں ملا نہیں ان سے کبھی، زیغم خان، اسٹریٹ ٹاک میں ہوتے ہیں، اور بالکل وہ کمپیوٹر کی طرح کام کرنے والا بندہ ہے۔ میں 3rd ڈائمینشن کا آدمی ہوں، میں وہ نہیں جاتا کاغذی ان چیزوں، میں اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن کمال دیکھتے ہیں۔ دیکھو، پنجاب حکومت نے پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت بین الاقوامی ادارے سے $300 ملین، تو بات سنو، یہ تو خود آلودگی ہے۔ $300 ملین یعنی 80 ارب روپے کا قرض اس وعدے پہ لیا۔ کس وعدے پہ؟ کہ اگلے 10 سالوں میں پولوشن میں 35% کمی ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ، 80 ارب روپے اس وعدے پہ لیے جا رہے ہیں، اور اس انڈرسٹینڈنگ، اس فائنڈنگ کے تحت لیے جا رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں 80 ارب کا قرض لے کے صرف 35% پولوشن، صرف 35% کم ہوگی۔ اور زیغم صاحب نے حساب کتاب لگا کے بتایا ہے کہ اس وقت ہمارا کوالٹی انڈیکس 500 ہے، 400 بھی لگا لیا جائے تو یہ 10 سال بعد صرف 35% کم ہوگا، اور پھر بھی 260 ہوگا۔ یہ 80 ارب کہاں جائے گا؟ پولوشن، دس in itself is, this deal is polluted۔ اس ملک کس معاشرے کی بات کر رہی ہوں؟ پولوشن، 80 ارب، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، 80 ارب، اور 10 سال بعد بھی اگر ہوا تو، اگر بہت بڑا ہے، یہ صرف 35% کم ہوگا، پھر بھی 260 ہوگا۔ یعنی 52 گنا جو سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے، اس سے 52 گنا زیادہ ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ میں نے اپنے کمرے سے لائسنسڈ اسلحہ ہوتا ہے، پہلے جب فارم ہاؤس پہ تو مجبوری تھی، یہ وہ سارا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کی آنٹی کو کہا، میں نے کہا یہ اٹھوا لو یہاں،
چونکہ مجھے یہ فٹس پڑنے شروع ہو گئے کہ اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں، اتنے گند بلا میں، اتنے جھوٹ میں، حرام ہے خودکشی، پتہ نہیں فیصلے کا مجھے عقل نہیں کہ میں اس کو اپریشیٹ کر سکوں. تو ریاستوں نے فضائی آلودگی کم کی نہ کی، اس کا مثال ہے چین نے 213 سے 218 کے درمیان بیجنگ سمیت 74 بڑے شہروں میں 40% فضائی آلودگی، کچھ لیا لوا نہیں، اور وہ بھی 5 سال کے عرصے میں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 40 ارب یا جتنا بھی ہے میں بھول گیا ہوں، کہاں جائے گا؟ چائنیز گورنمنٹ نے کوئلے کی بجائے گیس پہ، بجلی پہ انحصار بڑھایا، لوگوں کی کو تربیت کی، پرانی گاڑیاں بند کی، انڈسٹریز کے بے تکے لائسنس. یہاں تو آج بھی بچے ابیوز ہوتے ہیں آپ کے اینٹوں کے بھٹوں پہ. ہم لوگوں کے تو گھروں کی اینٹوں میں بددعائیں ہیں، یہاں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا اگلی مثال دیکھو، نیشنل کلین ایئر پروگرام کے تحت بھارت نے بھی 2019 سے 24 تک 20 شہروں میں آلودگی 30% تک کم کی. اب انہوں نے کتنا لیا تھا مجھے نہیں پتا. اچھا آج بھی انڈور پاور پلانٹس ایئر کے حوالے سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ اینا تینا رہنا. اگر اپنی نسلوں سے کوئی محبت ہے تمہیں، مجھے تو لگتا ہے ماں باپ میں بھی حکمرانوں والی سنگ دلی، صفاقی، جہالت گھس گئی ہے، تو چند پودے لگا لو. میرا پیشن ہے پانی، پرندے، پودے، پرانے خوبصورت رشتے، پرانی یادیں، یہ میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے، چند پودے، ٹکے، ٹوکری، 3 مرلے کا بھی گھر ہے، جتنے گملے رکھ سکتے ہو لگاؤ. ہماری 60% آبادی یہی کام کر لے تو تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے. ادھر نہیں جائیں گے، ان اربوں میں پتہ نہیں کتنے ارب کھائے جائیں گے. پودے کیا ہیں؟ ایلو ویرا ہے، آم ہے، اچھا اسپائڈر پلانٹ ہے، ایک سنیک پلانٹ ہے، منی پلانٹ. یاد رکھو یہ پڑھا، اور آج نہیں، پتہ نہیں کب سے پڑھا ہے، کمرے میں اور پڑھیں. اچھا اریکا پام کہتے ہیں ایک کو پتہ نہیں کیا سم تھنگ لیلا یا کوئی اس طرح کہتے ہیں. اور ربر پلانٹ، وہ پاکستان کا دوست اور ہمدرد ہوگا جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گھر میں ٹھوک کے یہ پودے رکھے گا. خوبصورت بھی ہیں، اور جو کام یہ پودے دکھا سکتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ جو PHA پنجاب ہارٹیکلچر، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کو پتا ہوگا، مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن آگے چلو، آلودگی کے بارے میں تو بس جہاں جاؤ تمہاری تقریروں میں آلودگی، تمہاری یہ جو ٹیمپرنگ ہوتی ہے آئین کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، وہ آلودہ ہے. تمہاری ٹریفک آلودہ ہے، تمہارا چلنے کا طریقہ کار، تمہارا پڑوس آلودہ ہے، گندگی بار پھینکتے ہیں، فلانا. کس آلودگی؟ فضائی آلودگی. بالکل ٹھیک. اتو جڑا آیا اٹھ کے ٹر پہ، جو گورا دے گیا تھا. پورا اپنا ملک دیکھو، اریگیشن سسٹم سے لے کے آپ کا ریلوے، شیلوے، گند، سارا ہم نے سوائے اس کو اجاڑنے کے کیا کیا؟